سورۃ النازعات کی آیت نمبر 34۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے آنے کو ثابت کرنے کے لیے جہان میں انقلاب کے مختلف دلائل کو بیان فرمایا۔ آسمانوں کا بنانا، بلند کرنا، رات اور دن کا آنا جانا، زمین کا بچھانا، اس زمین سے پانی، غلہ، اناج، چارہ اس کا نکالنا، پہاڑوں کا زمین پہ گاڑ دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے اور انسانوں کے چھپاؤں اور جانوروں کے لیے، جانوروں کا انسانوں کے مطیع اور فرما بردار ہونا، یہ سب انقلابات، حالات اس بات کے گواہ ہیں اور شاہد ہیں کہ قیامت بھی ضرور آئے گی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ بڑا طامہ آئے گا، الطامۃ الکبریٰ، علماء نے لکھا ہے الطامہ عربی زبان میں اس حادثے اور واقعے کو کہتے ہیں جو ساری چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ جس طرح دنیا کے اندر مختلف حالات آتے ہیں، بعض اوقات طوفان آ جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، کہ جو ایک بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو ہمارے پاکستان میں سیلاب آیا تو وطن عزیز کا تیسرا حصہ اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ تو گویا کہ اس بڑے حادثے کو اور اس بڑے واقعے کو الطامہ کہا جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا حادثہ ہوگا، قیامت آئے گی، تو وہ تو ایک عالمی حادثہ ہوگا، بین الاقوامی حادثہ ہوگا، پورا جہان اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا الطامۃ الکبریٰ، ایک بہت بڑا حادثہ۔ جن کا ایمان ہے اللہ پاک ہمیں اس ایمان پہ سلامت رکھے، اور جن لوگوں کو اب بھی اس پہ یقین نہیں، اب بھی قیامت کے آنے پہ ایمان نہیں، ان کی بے حسی اور بے فکری تو سمجھ میں آتی ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جو اس کو مانتے ہیں ان کا بے حس ہو جانا، بے فکر ہو جانا اور اس کا خیال نہ رکھنا، یہ انتہائی تعجب خیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کا کامل یقین بھی نصیب فرمائے اور اس کی فکر بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ قیامت کا بڑا حادثہ آئے گا تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن پھر انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا،
اس نے جو کرتوت کیے، جو کسب کیے، جو سیاہ کارنامے سر انجام دیے، بے ایمانیاں کی، فراڈ کیے، لوگوں کے حق مارے، اللہ کی نافرمانیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، بلکہ ان کا مذاق اڑایا، اللہ پاک فرماتے اس دن پھر انسان کو اپنی ساری کرتوتیں یاد آئیں اور پھر انسان سوچے گا کہ میں کیا کیا کرتا رہا، سب کچھ کھلا چٹا ننگا سامنے آ جائے گا۔ ہر انسان خود سوچے کہ دور نہ جائے پچھلے 24 گھنٹے کے میرے اعمال وہ اگر میرے سامنے آ جائے، میرے شاگردوں کے سامنے آ جائے، میرے اساتذہ کے سامنے آ جائے، میرے اہل محلہ، قرابت دار، رشتہ دار، والدین، بہن بھائی ان کے سامنے آ جائے، تو کیا میں کسی کو نظر اٹھا کے دیکھنے کے قابل رہوں گا؟ میری شرمندگی کے مارے میری حالت کیا ہوگی؟ صرف 24 گھنٹے کو دیکھ اور پوری زندگی بالغ ہونے سے لے کر اب تک کا انسان محاسبہ کرے تو اس میں ایسا کیا کچھ نہیں ہے جو نظریں جھکا دینے والا ہے۔ اس لیے اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے کہ وہ بڑا حادثہ ہوگا اور میرے سارے اعمال سامنے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے۔ آج میرا آپ کا ایمان ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب کہو بے شک جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ پاک نے بتایا، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ سلامتی اور موت نصیب فرمائے۔ آج جہنم نظر نہیں آ رہی لیکن اس دن اللہ پاک فرماتے برزت الجحیم، جہنم ظاہر کر دی جائے گی لمن یرا، ہر دیکھنے والے کے لیے، جو بھی دیکھنا چاہے گا اس کو جہنم اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے نظر آئے۔ پھر اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا جس شخص نے 2 کام کیے ہوں گے اس کا ٹھکانہ یہی جہنم ہوگا۔ 2 کام جس شخص کے اندر ہوں گے اس کا ٹھکانہ یہی جہنم ہوگی۔ پہلا کام کیا؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس شخص نے بغاوت کی، طغا کا معنی سرکشی، طغیانی، جس شخص کے ذہن کے اندر اللہ کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت ہوگی، نافرمانیاں ہوں گی، اور طغا کس کو کہتے ہیں؟ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرنا، کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، یہ طغیانی ہے۔ گناہ ہو جانا، نافرمانی ہو جانا، حکم عدولی ہو جانا، یہ انسانی فطرت ہے، بھول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو انسان باغی نہیں ہوگا وہ بھول کے بعد فوراً توبہ کر دے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، معافی مانگ لے گا۔ اور جو طاغی ہوگا وہ گناہ کے بعد اپنے گناہ کی حجتیں ڈھونڈے گا، اپنے گناہ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، یہ بغاوت ہے۔ اللہ کے احکامات سے جو بغاوت اختیار کرے گا، جو ڈٹائی اور ضد اختیار کرے گا، یہ طاغی شخص جہنم کا مستحق بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا کام فرمائے وآثر الحیات الدنیا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جس نے اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لی۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم سب کے سامنے
یہ امتحان پیش ہوتا ہے کہ یا دنیا بچتی ہے یا آخرت بچتی ہے۔ وہاں انسان کیا فیصلہ کرتا ہے؟ ایک حلال کمائی سامنے آتی ہے، ایک حرام کمائی سامنے آتی ہے۔ حرام بظاہر بہت زیادہ ہوتی ہے، حلال تھوڑی ہوتی ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یار اپنی دنیا سیدھی کرو، آخرت کس نے دیکھی؟ اب جس نے اپنی آخرت بھلا کر دنیا کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ دنیا بھی اس کی ہاتھ سے جائے گی، آخرت بھی برباد ہوگی، وہ مستحق بنے گا کس کا؟ جہنم کا مستحق بنے گا۔ یہ عقیدے میں بھی ایسے ہی ہے، عمل میں بھی ایسے ہی ہے، معاملات میں بھی ایسے ہی ہے، اخلاق میں بھی ایسے ہی ہے، معاشرت کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ آج گھروں کے اندر لڑائیاں، بھائی بھائی سے دست و گریبان، کیوں؟ دنیا کے لیے، چیزوں کے لیے، اسباب کے لیے، مرلوں کے لیے، جگہ کے لیے، سارے رولے اس دنیا کی خاطر پڑے ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس کی وجہ سے ساری مصیبتیں پڑی ہوئی۔ آج چور چوری کرتا ہے دنیا کے لیے، ڈاکو ڈکیتیاں کرتا ہے دنیا کے لیے، فراڈیا فراڈ کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے، بے ایمان بے ایمانیاں کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے، ظالم ظلم کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص اپنی لذات کی خاطر اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی صرف دنیا کے لیے۔ آج انسان مسجد سے دور ہے تو کس لیے؟ اپنی آرام اور راحت کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے وقت نہیں مل رہا، مسجد میں نہیں آ رہا، دنیا کی خاطر۔ تو سارے کے سارے جتنے بھی گندے اور برے کام دنیا میں ہو رہے وہ سب اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے ہو رہے، اور یہ دنیا میرے بھائیوں کسی کے لیے جنت بنی نہیں ہے۔ جو بھی اس دنیا کو بنانے کی کوشش کرتا رہا وہ ناکام رہا۔ اللہ پاک فرماتے جو باغی ہوگا اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے گا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ جحیم جہنم کا نام ہے، جہنم، لظا، یہ سب جحیم، نار، حطمہ، سب جہنم کے نام ہیں۔ فرمایا کہ جہنم اس شخص کا ٹھکانہ ہو۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر بغاوت تو نہیں، اللہ کی ایسی نافرمانیاں تو نہیں کہ ہم اللہ کے مقابلے میں اترے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے میں اور اس کے مذاق پہ اترے ہوئے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو ابھی توبہ کر لیں، فوراً معافی مانگ لیں، واپس آ جائیں، اور اگر ایسا نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور دنیا کو بنانے کی فکر کی بجائے آخرت کو ترجیح دیں۔ بظاہر دنیا کے اندر سادہ ہلکا گزارا کر لیں لیکن میری آخرت برباد نہ ہو، اس کو جب ترجیح دیں گے تو جہنم کے ٹھکانے سے بچیں گے۔ اگر یہ دو جرائم کسی انسان کے اندر ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنے گی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم
من حيث شئت ومن أين شئت رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه